أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ آج کی جو آیت ہے پچھلی آیت کا پارٹ بی حصہ ہے، جو کنٹینیویشن ہے، کہ جس میں حضرت عزیر جو ہیں جب وہ ایک بستی سے گزرے تو وہ گری ہوئی تھی، وہ لوگ مرے ہوئے تھے، تو ان کے دل میں یہ آیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے مار دیا، موت دے دی، اور پھر 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور پھر انہوں نے اپنا عینی مشاہدہ کیا کہ سب کچھ دوبارہ سے کھڑا ہو چکا تھا، کنسٹرکٹڈ ہو چکا تھا، اور ان کو ایسے ہی لگا کہ جیسے وہ کچھ دیر پہلے سوئے تھے اور کچھ دیر کے بعد جاگ گئے، اور کچھ حصہ دن کا گزرا تھا، جبکہ ان کو 100 سال مرے ہوئے گزر چکے تھے۔ تو جب انسان مرتا ہے تو انسان ٹائم زون سے نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد ایسے ہی انسان کو فیل ہوگا جب قیامت آئے گی کہ کچھ عرصہ پہلے ہی انسان مرا تھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو دوبارہ جگا دیا گیا۔ اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو ڈیمونسٹریشن اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو کر کے دکھائی تھی، کہ جو ان کے سامنے چیزیں پڑی تھیں، اور پھر جو کانورسیشن تھی، فرشتے نے جب آ کے سوال کیا کہ کتنے دن تم رہے، یعنی دنیا میں جب تمہیں مار دیا گیا اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا، تو حضرت عزیر سے فرشتے نے پوچھا کہ کتنی دیر تم رہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ میں شاید کچھ دن اور یا کچھ دن کے حصے میں رہا ہوں۔ تو فرشتے نے یہ جواب دیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تم 100 سال مرے رہے ہو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کا کھانا تھا وہ ویسے کو ویسے ہی رکھا، اس کو تر و تازہ ہی رکھا، اور وہ سڑا نہیں تھا، وہ بالکل تازہ ہی تھا۔ اور پھر حضرت عزیر کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو ہڈیاں بوسیدہ بکھری پڑی تھیں گدھے کی جو مر چکا تھا، ان کو دوبارہ کھڑا کیا، کھڑا کر کے اس کے اوپر سارا گوشت دوبارہ سے چڑھا، اور اسی طرح ساری وینز، نروز ساری دوبارہ اس کے اوپر چڑھ گئیں، اور دوبارہ کھال اس پہ چڑھ کے تو دوبارہ مکمل گدھا بن گیا۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے کر کے دکھایا۔ تو جب حضرت عزیر نے یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا، کیونکہ وہ پیغمبر تھے اور ان کا ایمان سٹرونگ تھا، تو انہوں نے فوراً یہی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی تھی۔ پچھلی اگزامپل میں وہ جس طرح نمرود تھا، اس کی کانورسیشن تھی حضرت ابراہیم کے ساتھ، حضرت ابراہیم نے ان کو بتایا بھی یہ سارا کچھ، تو لیکن وہ نہیں مانا کیونکہ اس نے طاغوت کو تھاما ہوا تھا۔ یہاں پہ پیغمبر، کیونکہ ان کا ایمان سٹرونگ ہوتا ہے، تو جب ان کا ایمان پہلے سے ہی سٹرونگ تھا، تو اس کے بعد یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ ایک ایسے شخص کا زندہ پلٹ کر آنا جسے دنیا 100 برس پہلے مردہ سمجھ چکی تھی، خود اس کو اپنے ہم عصروں میں ایک جیتی جاگتی نشانی بنا دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ جو آخری ورڈز کا پارٹ ہے کہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی یقین تو مجھے پہلے بھی تھا، لیکن اب عینی مشاہدے کے بعد میری یقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا ہے۔ تو
اب ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں اب سمجھ آئے گی۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا مکمل مردے کو زندہ کر کے دوبارہ دکھایا، اور ایسے ہی قیامت والے دن مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قال کہا، بل لبست، بل لبست بلکہ رہا تو، مئت عام 100 برس، فانظر پس دیکھ، الی طعامک طرف کھانے اپنے کے، وشرابک اور پینے اپنے کے، لم یتسنہ نہیں کہ نہیں وہ سڑا، وانظر اور دیکھ، الی حمارک طرف گدھے اپنے کے، وَلِنَجْعَلَكَ اور تاکہ ہم بنائیں تجھ کو، آیتن نشانی، للناس واسطے لوگوں کے، وانظر اور دیکھ، الی العظام طرف ہڈیوں کے، کیف ننشزها کیسے ہم چڑھاتے ہیں اس کو، ثم نکسوها پھر ہم پہناتے ہیں اس کو، لحما گوشت، فلما پس جب، تبینہ ظاہر ہو گیا، لہو واسطے اس کے، قال کہا، اعلم یعنی حضرت عزیر نے کہا، اعلم میں جانتا ہوں، ان اللہ یہ کہ اللہ، علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ قال کہا، بل لبست بلکہ رہا تو، مئت عام 100 برس، فانظر پس دیکھ، الی طعامک طرف کھانے اپنے کے، وشرابک اور پینے اپنے کے، لم یتسنہ کہ نہیں وہ سڑا، وانظر اور دیکھ، الی حمارک طرف گدھے اپنے کے، وَلِنَجْعَلَكَ اور تاکہ ہم بنائیں تجھ کو، آیتن نشانی، للناس واسطے لوگوں کے، وانظر اور دیکھ، الی العظام طرف ہڈیوں کے، کیف ننشزها کیسے ہم چڑھاتے ہیں اس کو، ثم نکسوها پھر پہناتے ہیں اس کو، لحما گوشت، فلما پس جب، تبینہ ظاہر ہو گیا، لہو واسطے اس کے، قال اعلم کہا جانتا ہوں میں، ان اللہ یہ کہ اللہ، علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ جیسے موویز میں ہوتا ہے نا کہ ایک ایئر آتی ہے، ہوا آتی ہے، اور اس سے ہڈیاں ساری ایک دم کھڑی ہو جاتی ہیں، اور کھڑی ہونے کے بعد اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، پھر اس کے بعد سکن چڑھتی ہے، اور پھر مکمل گدھا بن جانا، اور پھر اس کے بعد اس کا جو ہانکنا، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ نیکسٹ آیت کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔